جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس دو تین باتیں شیئر کرنی تھی۔ پہلی تو یہ تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لون نہیں دے رہا، اور یقین کریں اب قوم جو ہماری ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا نا اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا 92 میں عمرہ کرنے گیا تھا، تو میرے خیال میں اس وقت 2.5 روپے کا شاید ریال تھا، یا روپیہ 2 روپیہ اوپر نیچے ہی ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نہیں تھا، اور اپنا درہم بھی اتنے کا ہی تھا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آج یہ دیکھیں کہ وہ درہم کہاں پہنچ گیا ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے۔ یعنی کہ ہم جو 75 سال سے لون لینا شروع کیا ہے، لون تو لیتا ہے نا بندہ کہ چلیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیبل کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چلیں لون اتار کے تو اپنی اکانومی کو یا اپنے آپ کو بندہ خود اسٹیبلش کر لے، جس طرح ہماری گورنمنٹ عام بندوں کو پیسے دیتی ہیں نا کہ اسٹیبلش ہو گئے اور وہ واپس کر دیں یا جو بھی ہے، نہیں تو وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری گورنمنٹ کا بھی ہے کہ اس نے لون تو لیتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک وہ اسی خطرے میں رہتے ہیں کہ یہ آج بینک کرپٹ ہوئے تو کل ڈیفالٹ ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا، اسی پوزیشن میں چل رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی اس لون کا 75 سال میں سوائے ان لوگوں کے اشرافیہ کے یا ہمارے ایلیٹ کلاس کے یا ہمارے جو جن کا اب نام بھی نہیں ہم لوگ لے سکتے، وہ چاہے وہ کہیں بھی ہیں، اب ظاہر ہے پیمپرا بھی ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور جن کے نام منع کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ آل اوور جو ہے نا ہمارا اشرافیہ اوور آل کہہ دینا چاہیے کہ جو انہوں نے ظاہر لون ان کے لیے لیے جاتے ہیں اور بھگتتی عوام میں عوام ہی پے کرتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ 75 سال میں لون ہم لیے ہی جا رہے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جہاں پر ہم زیرو ہو کے تو اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں مطلب ایک چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں، دبئی ہے یا جو بھی ہے، ان کی اکانومی ظاہر ہے ہم سے زیادہ تگڑی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا کچھ نہیں ہے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہر کچھ ہے، لیکن ایک نیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر وقت ہی ڈیفالٹ کے خطرے میں رہتے ہیں۔ تو ابھی تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عوام تو یقین کرے کہہ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ لون نہ ہی ملے تو اچھا ہے، کیونکہ عوام کے لیے تو ملنا نہیں، عوام سے تو انہوں نے نچوڑ کے واپس کرنا اور پھر مزید لون لینا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ جو بھی ہے نا اس وقت بریکیں لگا لیں اور یہ قرضے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لینے کی نہیں۔ جتنا آپ محنت قرضہ لینے میں کر رہے ہیں یا اس میں اگر اتنا قرضہ اتارنے کی کوشش کریں تو شاید ہم کسی طرف لگ جائیں، اور اپنی جو ہے نا اکانومی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں، اپنی ایکسپورٹ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ایکسپورٹ تو تبھی ہوگی نا جب آپ اپنے انڈسٹری کو بجلی اور گیس کم کریں گے، فری نہیں تو کم از کم کم کریں گے، ان کے لیے مارک اپ کم کریں گے، ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے، ان کو گورنمنٹ فنڈز دے گی تو وہ کام کریں گے نا۔ جس طرح آئی ایم ایف آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، اسی طرح آپ آگے اپنے بزنس مین کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ اکانومی تو بس سٹک ہوئی ہوئی ہے، وہ تو نہیں چل رہی اور نہ ہی چلے گی اس طرح۔ دوسرا جو ہے خان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ان کو صبر آ ہی نہیں رہا، حالانکہ 2-3 مہینے رہ گئے ہیں الیکشنوں میں۔ وہ ذرا تھوڑا سا مساق معیشت کر لیں، تھوڑا سا بیٹھ کے اس چیز میں سوچ لیں کہ ایک دفعہ ساری جو ہے الیکشن کمیشن اور جو کچھ بھی ہے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں، تاکہ اس کے بعد جو الیکشن ہونے ہیں اس میں کسی قسم کا سکم نہ رہے اور اس میں کسی قسم کی وہ بے ایمانی نہ ہو، اس میں ہر بندے کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو، تو پھر الیکشن کا فائدہ ہے۔ ورنہ ہارنے والے نے کہنا دھاندلی ہو گئی اور جیتنے والے نے کہنا جی ہم جیت گئے، تو یہی کچھ رہنا جو ابھی ہو رہا ہے۔ تو پہلے ساری چیزیں جو ہیں ان کو سٹیبل کر لیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ چلیں دیکھیں اس کے بارے میں غور کریں، اور اسپیشلی پھر وزیر خزانہ صاحب سے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے، پوری عوام کی طرف سے پوری عوام کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 آپ قرضہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرضہ لینے کی نہیں۔ چلیں بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔